आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। नाजरीन पूरी दुनिया में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन इस वक्त पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ नताइज बड़े ही हैरान को ला रहे हैं। बावजूद इसके कि डेमोक्रेसी है, लेकिन सवाल तो हर जगह खड़ा होता ही है। आज अगर हम बात करें रशिया में, तो इस वक्त रशिया में इलेक्शंस का समा है, जैसे पाकिस्तान में भी था। और प्यूटन की बात करें अगर, तो पहले भी 4 दफ़ा सदर रह चुके हैं रशिया के, 1 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और अब फिर एक मरतबा 5वीं मरतबा जो है उन्होंने अपना इलेक्शन जो है वो नाम कर ही लिया है ऑलमोस्ट। और सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कहलाए जाते हैं जी पूरी दुनिया में। और ऑपोजिशन वालों के साथ इतना कोई टफ टाइम नहीं रहा। ये रॉयटर्स लिखता है कि प्यूटन विंस रशियन इलेक्शन इन लैंडस्लाइड विद नो सीरियस कंपटीशन। ये आज की हेडलाइन है रॉयटर्स की। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी तरह, जैसे कि पाकिस्तान में हमने देखा कि इलेक्शंस हुए पिछले दिनों, जनरल इलेक्शंस हुए, सदर का भी इलेक्शन हुआ है। लेकिन इन तमाम तरह इलेक्शन में मजे की बात एक ये रही कि जी जो ओवरसीज वोटर है उसको वोट कास्ट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन रशिया हो या दीगर ममालिक हो, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट कास्ट करने का भरपूर मौका दिया जाता है। और इसकी मिसाल ऐसे ही कि कल जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फेस आया प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, तो कराची में रशियन कॉन्सुलेट के अंदर भी इस पूरे प्रोसेस को चलाया गया। और जो ओवरसीज रशियंस यानी कि पाकिस्तान में मुकीम है और कराची में जो मुकीम है, कराची में और इस्लामाबाद में, दोनों जगहों पे इस्लामाबाद एम्बेसी में इस्लामाबाद वाले जो सिटीजन्स हैं और कराची में जो कराची के सिटीजन्स हैं उन्होंने जाके वोट कास्ट किया। और जो लोग लाहौर में रहते हैं, लाहौर से कुछ लोग कराची आए, कुछ लोग इस्लामाबाद गए, क्योंकि दोनों जगहों पे जो है वो इलेक्शन बूथ बनाया गया एक तरीके से आप ये कर लें। तो किस तरह से वो वोट कास्ट हुआ, और रशियन सीजी जो कराची में तैनात हैं उनको चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बनाया गया, और वहाँ के स्टाफ मेंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के तौर पे अपॉइंट हुए थे। और क्या सूरत हाल रही, लोग वोट कास्ट कैसे करने आए थे। इनफैक्ट मज़े की बात ये भी रही वहाँ पे, कल हम वहाँ मौजूद थे और मैंने पूरा प्रोसेस ये देखा और उनसे बात भी की। और इसमें सबसे मज़ेदार बात ये भी रही कि जी 2 पायलट्स से मैं मिली, रशियन पायलट से, जो पाकिस्तान में इस वक्त कराची से जी जो ऑपरेट हो रही हैं जितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस उसमें या प्राइवेट एयरलाइंस, तो उसमें एक प्राइवेट एयरलाइन की यानी कि निजी एयरलाइन के पायलट थे। तो वहाँ पे हमारी गुफ्तगू रही और प्रोसेस कैसे रहा ओवरसीज़ को, किस तरह से उन्होंने राइट दिया, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन इस वक्त मैं रशियन कॉन्सुलेट में मौजूद हूँ, और जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया में इस वक्त एक और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की धूम है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें हैं। जाहिर सी बात है, पहले भी हमने देखा है कि पिछले 4 टेन्योर से प्यूटन साहब जो हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट में आते हैं और हमेशा से हुकूमत बनाते हैं। इस दफ़ा भी जो अपोजिशन है और जो हुकूमत के पुराने कैंडिडेट यानी कि रूलिंग पार्टी की अगर मैं बात करूं प्यूटन साहब की, तो इनके माबैन बहुत टफ कंपटीशन भी है। इसी सिलसिले में जो ओवरसीज़ इलेक्शन प्रोसेस का मामला है तमाम ममालिक में, वो आज वोट कास्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे से रात तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। और इस वक्त मैं रशियन कॉन्सुलेट में रशिया के जो सीजी हैं उनके साथ मौजूद हूँ। उन्हीं से जानते हैं कि आज का ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा है, यहाँ पे वोटर्स की तादाद कितनी है और कितने बजे तक ये इलेक्शन चलेगा। इस सारी चीज़ों पे बात करते हैं ताकि आपको भी पता चल सके कि रशिया में इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी क्या अपडेट्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच एक्सेलेंसी फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you. Excellency, we would like to know for our audience that how this process actually you are conducting here, and how many voters are participating today in this presidential election. As you might know, every consulate and every embassy abroad has its polling station, and we give people possibility, Russian citizens possibility to vote for the president. In some countries there are very few voters, in some there are dozens of thousands people, but all of them have equal right to come and to vote. So I was appointed as a chief of election commission in the consulate, and I'm expecting about 70
90 people come to vote to my consulate. Okay, that's great. And what are the timings of this voting procedure today? And how do you see it that what you are expecting would be the turnout this year in all this presidential election? So we are opening at 8 a.m., closing at 8 p.m. So we have 12 hours for people to vote. I feel with my heart what will be the results of these elections, but allow me not to announce it before the Election Commission will tell us about the results. So what I want to say, what is important to say, that the source of power in Russia is Russian people, and only Russian people, by its voting, can determine the future of the country, and only they are allowed to determine the future. I'm absolutely sure that they will make a right choice, and they will elect a new president. How important this presidential election this time? Because as we've seen, the whole world is having their eyes on this election again, and of course, we have seen that previously that 4 times the Mr. Putin has made it. So how do you see that? How important this time this election is? The elections are always important because you never know about the results. Just let's what happened in Pakistan. A lot of prognoses were made, but people voted, and we see the new government. So no one can predict, but with my heart, I know the results. That's really important. But generally, if you think that how enthusiastic the people are, you say, and how just randomly for our audience, you just might give a little bit. Any random guess that how much turnout you are feeling that it would gonna be this time? People are very enthusiastic. According to the reports we receive from Russian media, millions of people came to vote in Russia because they know for sure that every vote is important. Every person is important for the process. And if you want to change the future or keep the future, and if you want to have democratic, progressive and stable country, you should come and vote. Because this is not just voting. This is just declaration of our personal involvement into the process of running the country. This is the most important act in life of the person when he or she can choose new government, new president, and this new style of life. That's right. So how many people are participating today in the whole process of this election voting actually in your consulate? In my consulate, there are about 50-60 voters, according staff and family members, sorry. But some people will come from other organizations, just people, Russian people who are living in Karachi, and we're expecting them to come. They declared that they want to come. I wanted to know how many staff people are actually include or involved in this process of vote casting. Staff members actually. We have election commission. We have, as you may see the table there, there are 5 members of the election commission who then calculate the results and send message to Moscow, and then keep all the documents in the safe place to guarantee that everything was okay. Everything is very secured, and in the privacy is assurance of privacy as well. Okay. Thank you so very much. Thank you. So we wish you very good luck for your presidential election as well on behalf of Pakistan. So नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने देखा कि सीजे ने बताया कि तकरीबन 5 मेंबर्स हैं यहाँ पे जो कि इलेक्शन कमीशन के भी हैं जो इस वक्त इन्वॉल्व हैं सारे प्रोसेस के अंदर, और 100 से ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त वोटर्स हैं जो कि वोट कास्ट करने के लिए अपना आ रहे हैं. इसी तरह इस्लामाबाद एम्बेसी में भी इस वक्त आज जो है वोट कास्टिंग का प्रोसेस जारी है. सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बिला ताख़ीर ये प्रोसेस चलता रहेगा किसी रुकावट के, और उसी
उसके बाद जब रात को गैदर होगा रिज़ल्ट, ये बैलेट बॉक्स खुलेगा, इसकी काउंटिंग होगी जिस तरह से पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में होता है इलेक्शन का प्रोसीजर, तो उसी तरह से जब यहाँ काउंटिंग होगी तो उसके बाद इसको सील करके एनवेलप में भेजा जाएगा ये रिज़ल्ट मॉस्को, और फिर मॉस्को में वहाँ अनाउंस किया जाएगा कि टोटल जब गैदर हो जाएंगे तमाम ममालिक से, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ही नहीं, ओवरसीज़ का राइट जो है वो तमाम ममालिक में पूरी दुनिया में रशिया ने दिया है अपने लोगों को, और ओवरसीज़ के ये जो वोट्स हैं उनको काउंट किया जा रहा है। ये वही बात है जो कि बार बार पाकिस्तान में भी कही जाती थी कि जी ओवरसीज़ को भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें जहाँ जहाँ पे भी वो दुनिया में है। तो आप देख सकते हैं कि आज जब रशिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है तो उसमें उन्होंने अपने ओवरसीज़ रशियन जो उनके लोग हैं उनको ये राइट दिया है कि वो आज यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और 12 घंटे का ये टाइम है, इसीलिए ताकि कि कोई भी बंदा जो है वो अगर सुबह में मसरूफ़ है तो वो दोपहर में आके अपना वोट कास्ट कर दे, अगर कोई दोपहर में मसरूफ़ है तो शाम में आ जाए या रात में आ जाए, लेकिन अपना वोट कास्ट ज़रूर करें। यानी कि पूरा तकरीबन एक दिन अगर देखा जाए तो एक अंदाजे से है ये, ताकि लोगों के लिए ईज़ भी रहे और लोगों को पता भी हो कि हाँ जी हमारा जो वोट है उसको हमने कास्ट करने ज़रूर जाना है। तो ये एक अच्छा और खुशाइन अमल भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा से इस बात की जंग रहती है कि जी जो लोग जिस मुल्क से बाहर रहते हैं क्या उनको उनका वोट कास्ट करने का राइट दिया जा रहा है या नहीं। सो नाज़रीन, बाय चांस और गुड लक यू कैन से कि हमारे पास यहाँ पे 2 वोटर्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइवेट बहुत सारी एयरलाइंस हैं, तो एक निजी एयरलाइन के पायलट्स हैं दोनों, तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपना वोट कास्ट उन्होंने कर लिया, कितने मुतमईन हैं और किस तरह से समझते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning. May I know your name first? Yes, Yevgeny. Okay, so you come here for casting your vote. So how do you see these presidential elections are important and significant, and how the procedure of vote casting, how did you find it? All right. So that's, as you say, it's absolutely important because that's one of the basic democratic freedoms, so to have an election. And I have an experience of voting in some Ministry of International Affairs and diplomatic missions in different countries, and I'm extremely grateful, and I think that the Russian diplomatic missions everywhere in the world are always very well organized, and I never experienced any problems about giving my vote. So absolutely, this is actually first time I'm here in a Russian diplomatic mission in Pakistan, and as you can see, it's absolutely very well, perfectly organized, no problem at all. So as Russian citizens, we always go to foreign diplomatic missions if we can have a chance to meet the staff of our diplomatic missions, first of all, yes, because, you know, there are not many Russian citizens living here in Pakistan. So first of all, it's a great chance for us to be here, to meet the staff of Russian diplomatic missions here. And of course, it's What message you give to all citizens who are still sitting there and saying that how important to cast the vote, as you are here at outside the country, but still very much you are cautious and very careful for the vote? All right. Whenever I'm Russian citizen, so I think that's absolutely basic to go to the diplomatic mission if you have a chance and give your vote, because it's important for every citizen of every country in the world, I guess, so I'm not an exception. That's great. So, hello, and what's your name? My name is Alek. Like, you also casted your vote, so how you have feeling, and what do you say about the voting process, that how important it is, you say? Yes, the same process is very important for my family, for my country. It's next develop for next year. For my people, so that's all. So you are casting the vote since your childhood time, or have you ever missed any voting time, or what you say? What can you say? Have you ever missed? Miss my friend. So
Okay, and what about you, that you are casting the vote since your childhood time? I mean, like since the time you got the age of casting the vote. So have you ever missed it, or you always being a responsible citizen go and vote? I was being responsible citizen since I got the right to vote. That's since I'm 18 years old. Yeah, and I spent some time in the Russian Air Force. So it was very well organized always. I never had a chance to miss. And and as a responsible citizen, I always do this. So that's great. That's great. Wish you good luck for the results. Okay. So नाज़रीन, आपने देखा कि उन्होंने बताया कि हमेशा से जब से उन्होंने अपना होश संभाला है, लाइक 18 इयर्स में आके जब से वोट कास्ट करने के, कभी भी वोट मिस नहीं किया. और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है बहुत अच्छे से. पाकिस्तान में भी हमने देखा अभी रिसेंटली इलेक्शंस पे, और इसके अलावा भी पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग वोट कास्ट कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी और खूबसूरत बात होती है कि आप नताइज की फ़िक्र ना करते हुए अपना वोट कास्ट ज़रूर करते हैं. आपको ट्रस्ट होता है एक अपने वोट की पावर पे, कि आप समझते हैं कि जी अगर आपने कुछ बदलना है, कुछ तब्दील करना है, और अगर आप चाहते हैं अपनी मनपसंद शख्सियत को या अपनी मनपसंद लीडर को पावर में लाना, तो उसके लिए आप वोट कास्ट ज़रूर करते हैं. सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है. और अभी यहाँ पे जितने भी हम देख रहे हैं कि वोटर्स आ रहे हैं और वो वोट कास्ट कर रहे हैं, बहुत ही सुकून के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ वो यहाँ पे मौजूद भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम भी कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया कि हमारे साथ ये लकीली 2 पायलट्स थे जी, और इसके अलावा भी दीगर लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची के अंदर इस वक्त. तो ये वोटिंग का प्रोसेस जारी है, जो कि शाम 8 बजे तक बिला तात्तुल के जारी रहेगा. जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से रशियन कॉन्सुलेट के अंदर कल जो है वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ये प्रोसेस जारी था. और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको, ओवरसीज़ रशियन जो हैं, रशियन सिटीज़न जो हैं, उनको उन्होंने जो है वो वोट कास्ट करने का मौका दिया. और अब चूँकि कल रात को नताइज आ गए हैं अब से कुछ देर घंटों पहले, और उसमें वाज़ेह बरतरी के साथ पुतिन साहब एक मरतबा फिर जीत चुके हैं और सदर बन चुके हैं. एंड ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, कहते हैं कि दुनिया में जी अब सदर बन चुके हैं वो, क्योंकि ये 5वीं दफ़ा है कि वो सदर का ओहदा और मनसब संभाल रहे हैं. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और इसके बाद अगेन दुनिया के नक्शे पर जो है वो सियासत किस तरह से अपना उतार चढ़ाव लेकर चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि रशिया हमेशा से कितना ज़्यादा जो है वो हार्ड हिटिंग जिसे कहते हैं ना पॉलिसीज़ के साथ और अपनी सिचुएशन के साथ सामने आया है. पाकिस्तान में के साथ भी माजी में जिस तरह के मामलात रहे और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ गए और क्या हालात रहे, तो ये भी हमें मालूम है. बहरहाल इस पर किसी दिन मज़ीद भी बात करेंगे. अभी वापस आते हैं जी पाकिस्तान की सियासत पर, और पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं जी. तो जी पाकिस्तान में भी पाकिस्तान ने आज खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है. एक तरफ गैर कानूनी मुकीम अफगानों की मुल्क बदरी के लिए ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया है. तो दूसरी जानिब जी आज ये पाकिस्तान के खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करने का मामला भी सामने आया है. दूसरी जानिब हम देखते हैं जी इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू ने पार्लियामेंट हाउस से मुलाकात की है. और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि स्टैंड बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है. एक तरफ शहादतें भी हो रही हैं जी हमारे फौजी जवानों की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीर अली में शहीद होने वाले कैप्टन अहमद बदर के घर भी पहुँचे हैं. तो ये सारे मामलात हैं. और दूसरी जानिब जी अभी तक हम देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामे में जो है वो ख़ास तौर पे खलबली है. वो इसलिए भी क्योंकि एक तरफ IMF का मामला है, दूसरी तरफ PTI का भी मामला है इस वक्त. अच्छा, मैं जाती हूँ सबसे पहले जी शोएब शाहीन साहब, एडवोकेट शोएब शाहीन साहब है, मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी तरफ, और उनसे बात करूँगी. थैंक यू सो वेरी मच शोएब शाहीन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस. शोएब शाहीन साहब, एक तस्करा होता है और शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे आज़ाद उम्मीदवार, उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए थी. लेकिन बैरिस्टर गौर कहते हैं कि नहीं, जो किया वो ठीक किया. इसी तरह जो हमने देखा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, वो कहते हैं कि नहीं ठीक किया, ठीक नहीं किया शेर अफजल मरवत साहब की तरह. अब ये जो आपस में एक इस वक्त गिले हैं वो ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं. दूसरा, बानी PTI की रिहाई का मामला आप लोग बार बार कर रहे हैं या उनसे मुलाकातों का मामला उठा रहे हैं.
کیسے یہ جو ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں اس وقت چیزیں وہ کس کے ڈائریکشنز پر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اگر غلطیاں ہوتی رہیں اسی طرح سے اور اتنے اہم معاملات پہ، کیونکہ اس وقت بہت سینسیٹیو معاملہ بنا ہوا ہے کہ وہ سیٹس آپ کو واپس ملیں، پھر ابھی آپ نے وہ نوٹیفیکیشنز کروانے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ لوگوں سے چھین لی گئی ہیں سیٹس کورٹ کے تھرو گئے میں، یہ سب اتنا زیادہ آپس میں الجھ گیا ہے کہ یہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں الجھا، اگر بےمانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. بےمانی یہ ہے کہ ہم 180 سیٹیں جیت رہے تھے رات 11 بجے تک، صبح کے بلکہ 3 بجے تک. چیف الیکشن کمیشنر رات کو کہیں جاتا ہے، مخصوص جگہ پہ واپس آتا ہے، رزلٹ روک دیتا ہے اور پھر ریورس کر دیتے ہیں. 180 سے ہمیں 90 سیٹوں پہ لا کر کے محدود کر دیا گیا. تو اگر ہماری 180 سیٹیں ہیں تو ہمیں تو ریزرو سیٹیں نہ بھی ملیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ریزرو سیٹس ہمارا حق ہے. یہ ان خواتین اور منارٹیز کا حق ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا بھی جس کے بعد جو سیٹیں ہوتی ہیں اسی ریشو اور پروپورشنیٹ شیئر سے ان کا خواتین کا حق ہوتا ہے. لہٰذا ان کو آپ کسی صورت آپ مائنس نہیں کر سکتے، نہ محدود کر سکتے ہیں. نہ یہ خیرات اور نہ یہ گفٹ ہے جو آپ ایک ڈیو شیئر لے لیں تو دوسری پارٹیوں کو بھی اس سے اپنے شیئر سے اوور اینڈ ابو دے دیں. یہ ہو نہیں سکتا. یہ الیکشن کمیشن نے بھی غلط کیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا. ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، مگر ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں انٹرپریشن کے لیے. باقی جو لیڈرز یا ہمارے لوگ جو پبلکلی پارٹی پالیسی پہ میڈیا میں آ کر باتیں کرتے ہیں کوئی پارٹی کے ساتھ لائل تو نہ ہوئے نا. اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے، میرا کوئی اختلاف ہے تو میں پارٹی کے اندر بات کروں گا. ہمارے روز ہوتے ہیں اختلاف. میرے بتائیں ڈفرینس آف اوپینین تو سیاست کی روح ہوتی ہے. سیاست ڈفرینس آف اوپینین کے بغیر آگے چل نہیں سکتی، کیونکہ آپ اپنی آراء دیتے ہو، پھر کور کمیٹی اس کو فائنل فیصلہ کرتی ہے اور فائنل اپروول عمران خان کی طرف سے ہوتی ہے. اور دس از دی وے. ہم کوئی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، غلطیاں ہوئی بھی ہوگی، غلطیاں ہوتی بھی ہیں، مگر اس حوالے سے ایک کنسنسس کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے یا خان صاحب کے اپروول سے فیصلہ ہوا ہے تو اس کو تنقید، حد سے تنقید پبلکلی کرنے کا بجائے ان کو کہیں کہ جنہوں نے ہماری سیٹیں چھین لی گئی ہیں. یہ تو آپ دشمن کی چال میں اندر آ رہے ہیں نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ کو نہیں مل سکتی، آپ کہہ رہے ہو ہاں جی ہماری غلطی کی وجہ سے ہمیں نہیں مل سکتی. میرا اگر اعتراض ہے، ہوتا ہے، میرا کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ میں پارٹی کے اندر پارٹی ڈسپلن کے مطابق کور کمیٹی کے اندر بیٹھ کے بات کروں. اور لیکن اگر میں پبلکلی آ کر کروں گا تو وہ مناسب نہیں ہوگا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اٹھ کے آ کر کے مارکیٹ میں آ کر کے پبلکلی ٹی وی میں آ کر بات کرے جی یہ ہماری غلطی ہے، یہ فلاں کی غلطی ہے. اور لیکن جو اصل غلطی ہے مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی اور سپریم کورٹ کی غلطی ہے کہ جنہوں نے ہمارے سے بلے کا نشان چھین لیا. وہ تو اب چھین لیا نا، اس پہ تو کوئی وہ بات بھی نہیں کر رہا نا. مسئلہ تو یہی ہے سارا. اگر یہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا تو ابھی تک تو آسمان پہ سر اٹھایا ہوا ہوتا. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آج ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اے این پی وہی الیکشن نہیں کرایا، اس کو آپ نے 2,000 کا جرمانہ کر دیا. ہمارا الیکشن انٹرا پارٹی ہوا اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اور جو الیکشن کمیشن نے ہمیں ہدایات. میں یہی کہہ رہی ہوں، میں نے کہا اگر یہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہوتا تو ابھی آسمان سر پر اٹھا ہوا ہوتا. جی بالکل، پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. جی وجہ یہ ہے کہ اچھا میں آپ سے بات کنٹینیو رکھ رہی ہوں. شیف شاہین صاحب آپ میں ساتھ ہی رہے گا. میں ذرا ویلکم کر لوں سینیٹر صابر بلوچ صاحب بھی پیپلز پارٹی سے، انہوں نے بھی جوائن کیا ہوا ہے ہمیں. بہت شکریہ سینیٹر صابر صاحب آپ کا. جی آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا شیف شاہین صاحب. جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے پچھلے 1-1.5 سال سے جو کچھ ہمارے ساتھ سلوک روا رکھا، اغوا برائے بیان کیا، میرے سمیت میں اسلام آباد سے جیتی ہوئی میری سیٹ ہے، 1,05,000 میں نے ووٹ لیا، جس نے 50,000 بھی ووٹ نہیں دیا اس کو جتا دیا گیا. یہ جو ظلم بربریت کا ماحول قائم کیا گیا، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری رہا، کنگز پارٹیاں جوائن کرائی گئیں، ہمارے پولنگ ایجنٹ گرفتار ہوئے، ہمارے سپورٹرز کے گروپ پہ چھاپے مارے گئے، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا، طیاریں کاٹی گئی، مگر اس سب کچھ کے باوجود لوگ باہر نکلے، انہوں نے ہمیں الیکشن جتا دیا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو کہ ریزلٹ ہوتا ہے فارم 45 وہ ہمارے پاس اچھا سمبل کا نشان بھی نہیں تھا. اس کے باوجود فارم ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسر جو کرپٹ بیوروکریسی ہے، انہوں نے ہمارے خلاف آلریڈی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکنان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی ہوئی تھیں اور 3 ایم پیوں کے آرڈرز کیے ہوئے تھے، جیلوں میں بند کیا ہوا تھا. اسی وجہ سے ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ بھی ہوئی. مگر اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا نہیں جی یہ تو فرشتے ہیں، انہی کے ذریعے الیکشن ہوگا، چلیں کرا لیں.
تو اب سپریم کورٹ کی یہ بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ ان الیکشنز کے اندر ہونے والی یہ جو ریگنگ ہے، یا ریگنگ تو چھوٹی بات ہے، دیکھیں فارم 45 ریزلٹ ہوتا ہے، اب مثلا میرے فارم 45 پر تقریباً 3000 مختلف لوگوں کے دستخط ہیں، ان کو اٹھا کر کے یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں یہ بتا دیں کہ آپ کی تو ابھی ایک سیٹ اور انہوں نے لے لی کہ وہ جو ریکاؤنٹنگ والا معاملہ ہوا ہے. دیکھیں وہ کوئی ایک نہیں لی، ایک بہاول نگر سے لی ہے، ایک لودھرا سے لی ہے، ایک گجرانوالہ سے لی ہے، اس کے علاوہ ایم پی ایز کئی لی ہیں. یہ تو سلسلہ جاری ہے. اور یہ جو آخری والی لی ہے 17,000 ہمارے ووٹ ریجیکٹ کر کے تو ان کو دے دی گئی. مجھے بتائیں کوئی ایک سیٹ ہمیں بھی ملی ہے؟ اب اس کا حل کیا ہوگا شیف شاہین صاحب؟ جہاں معاملات طے انہیں وہاں تو ہو نہیں رہے، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ جا کر کے کیا ہم ملک کے آئین کو ختم کر دیں؟ کیا ملک کے قانون اور آئین کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا اس ملک میں ہم رول آف لا کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا مقبولیت کے لیے قبولیت کی شرط ضروری ہے؟ تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم نے انگریزوں سے آزادی کس لیے حاصل کی تھی. اچھا اب بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کریں گے اب آگے؟ اب آگے ہم احتجاج بھی کریں گے، قانونی راستہ بھی اڈاپٹ کریں گے، ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، ہم الیکشن ٹریبونل میں بھی جائیں گے، اور پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا، اور ہم اپنا ہر آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیف شاہین صاحب کا. میں سینٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سینٹر صاحب، یہ پی ٹی آئی اور جو پی ایم ایل این کے اس وقت معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ خود بھی پارلیمان میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں کس طرح سے ابھی تک جو ایوان چلا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اگر ایسی صورتحال رہتی ہے کہ کہیں احتجاج ہو رہے ہیں، کہیں پہ حالات خراب ہیں، اور یہ صورتحال اسی طرح بنتی رہتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یقینی طور پہ پیپلز پارٹی اس کام میں تو کامیاب ہو گئی ہے کہ جو آئینی عہدے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، جس میں اب صدر پریزیڈنٹ صاحب ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب. تو لیکن ایسی صورتحال میں جو اس وقت صورتحال اوور آل ملک کی بنی ہوئی ہے، یہ تو بڑی انتہائی نازک ہے. اس میں کیسے باہر نکلا جائے گا، اور آپس میں ان کے درمیان کیا کوئی آپ لوگ ثالثی کا کردار ادا کریں گے؟ نہیں، دیکھیں اصل بنیادی جو آپ نے لفظ ثالثی کی جو بات کی، تو یہ بیسیکلی دس از دی بیسٹ ٹرم آپ نے استعمال کیا. اب دیکھو زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے، اگر آپ بقول آپ کے کسی آئینی عہدے اپنے پاس رکھے، آئینی عہدے کتنے رکھے ہیں؟ ایک تو چیئرمین سینیٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ آپ پارٹی سے کریں گے، دوسرا پریزیڈنٹ صاحب کا. اب دیکھو 18 ترمیم کے بعد ان کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس کوئی ایگزیکٹو آرڈر جو ہے نا وہ نہیں تھے، مطلب کہ اس کے پاس پاور نہیں. انہوں نے تو خود ہی اسی پریزیڈنٹ نے اسی حاکم علی خان زرداری صاحب کے وہی اختیارات، وہی پاور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹ کو جو ہے نا اس میں دے دیے ہیں تمام اختیارات اطاریات ترمیم کے ذریعے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا اور پیپل پارٹی نے کیوں یعنی یہ عہدہ قبول کیا؟ وہ صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے دور میں آپ پریزیڈنٹ صاحب کا جو رول رہا، اس کا جو کردار رہا، اس کی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کے جو پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ سب یہی بات کہتے ہیں کہ جی کہ وہ صدر نے اپنے آئینی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی. جب آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ ملک میں ایک بحران کی کیفیت آ جاتی ہے، اور بحران آیا بھی. اچھا جتنے بھی ڈیموکریٹک یعنی جو طریقے سے جو تبدیلیاں لانی تھی نہیں لانی تھی، جو کچھ بھی ہوا، تو اس میں آپ صدر کا کردار دیکھیں کہ جو ہے نا وہ بالکل ایبسلوٹلی جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ادر سائڈ آپ زرداری صاحب کا جو ہے پیچھلا ریکارڈ دیکھیں، جب وہ صدر مملکت تھے تو ایک پیسفل طریقے سے 5 سال کی حکومت ہوئی، کوئی سازش نہیں تھا، کسی قسم کی جو ہے نا اس قسم کی کوئی بات جو غیر آئینی ہو یا غیر قانونی ہو یا صدر نے اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہو. حالانکہ اختیارات بھی تھے، اختیارات واپس کر دیے انہوں نے تمام پارلیمنٹ کو. اچھا لیکن اس کے صدر ہونے کے بعد پھر سے وہی مسئلے پیدا ہو گئے، وہی کچھ چیزیں پیدا ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ یعنی جب صدر جو قصر صدارت ہے
وہ اس کو ایک سازشوں کا اڈا بنائے, ایک سازشوں کا جو ہے نا وہ ایک وہ جگہ بنا لے, تو جو مسئلے مسائل ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ اچھا بہرحال اب انہوں نے صرف بنیادی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو سوچ کی بات ہوتی ہے, اب سوچ کے ساتھ عمل کی بات ہوتی ہے. زرداری صاحب کی جو سوچ تھی اس نے اپنی سوچ کو عملی صورت میں وہ سامنے لیا ہے, جس سے حالات ٹھیک ہوئے, جو آپ نے دیکھا کہ بالکل ہی حالات ٹھیک ہوئے, تو ظاہر ہے کہ اب جو ہے نا somebody should come forward, کسی کو تو آگے آنا چاہیے. ادارے تھے, دوسرے لوگ تھے, دوسری پارٹیاں تھی, ان سب نے دیکھا کہ کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے, ایک ایسا وقت ہے کہ ملک میں ایک ایسی صدارت ہو کہ جو حاملی پیدا کرے, جو پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہے ایک قسم کی جو ہے نا وہ ان کو ایک قسم کی تربیت دے, یا اس قسم کی جو ہے نا سچویشن پیدا ہو جائے جس سے سازشوں کا معاملہ کم از کم وہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو, زرداری صاحب کا فاسٹ ٹریک یہی ہے, انہوں نے پچھلے دور میں بھی یہ سب کچھ کیا. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ہے پی ٹی آئی کا جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر جو معاملات جو ہے پیدا ہوئے ہیں, ان کے آپس کے اختلافات ہیں, آپس کے ان کے جو ہے وہ ایک بات پہ اسٹینڈ نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ آپ یہ دیکھ لیں کہ چونکہ یہ ایک حادثاتی پارٹی ہے, اور اس پارٹی میں مختلف قسم کے لوگ مختلف جگہوں سے لائے گئے ہیں. سیاسی پارٹیاں نظریاتی پارٹیاں ہوتی ہیں, اور جو لوگ نظریاتی لوگ نہیں ہوتے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, ان کی سوچ اور ہوتی ہے. پیپل پارٹی کو آپ دیکھ لیں کہ یعنی آج سے 50 سال پہلے سے جو پیپل پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں وہ آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں, اور اپنی لیڈرشپ پر ان کو پورا اعتماد ہے اور یقین ہے. اچھا, ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر سرکار کی طرف سے کسی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, یا جو ہے نا وہ صرف اقتدار اور اختیار اور اپنے غرض و مقاصد سے آئے ہیں, لیکن ایلیمنیٹ ہو گئے, نکل گئے, چلے گئے, اور بھی کافی تو جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر ثابت بلوچ صاحب آپ کا. میں جاؤں گی پرنس جام کریم صاحب پہ, مسلم لیگ نون سے جی جوائن کر چکے ہیں. پرنس جام کریم صاحب, آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی, مجھے آواز آ رہی ہے. جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پرنس جام صاحب, آپ سے سوال یہی ہے جو کہ اس وقت پورا پاکستان ظاہر سی بات ہے سوال کر رہا ہے, اور بڑا اہم معاملہ ہے اس وقت پاکستانی حکام اور ایب مشن کے درمیان. ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو مذاکرات کا آج آخری دور تھا, اور اسٹاف لیول معاہدے کا امکان بھی ہے. $3 ارب کے لیے آج بات چیت کا جی آخری دور بھی ہو رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ ابھی تو آپ وزیر اعظم سے ملے بھی ہیں, کتنے پر امید ہیں ایسی صورتحال میں جہاں ایک طرف پارلیمان کے باہر جو ہے وہ دھرنوں کے معاملات بھی ہیں, پارلیمان کے اندر بھی اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں, اور سیشن چلانے بہت مشکل ہوئے ہیں. آئی ہیو وٹنس مائی سیلف ان اسلام آباد کے کس طرح سے اسمبلی میں حالات ہیں. تو یہ ساری سچویشنز ہیں ایک طرف, لیکن اکانومی کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ حکومت تبھی چل سکے گی, چاہے 1.5 سال چلے یا 5 سال چلے, جب تک معیشت ٹھیک ہوگی, معیشت ٹھیک رہے گی. تو یہ معیشت ٹھیک رہنے کا معاملہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, بڑی مہربانی آپ کی. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے پورے امید ہیں انشاءاللہ, اور یہ ہم اس ٹاسک کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے IMF والا, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ چیز ایسی ہے جو دہیج میں ملی ہوئی ہے کئی سالوں سے. کوئی 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال کی باتیں, یہ تو چلتا ہوا آ رہا ہے. انشاءاللہ اس چیز کو ہم جو ہے خیر خیریت سے یہ کر لیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو آن ون پیج آنا چاہیے, اور تاکہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اس وقت مدد کریں وہ, کیونکہ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں وہ دن رات, اور ان کی ٹیم جو ہے محنت کر رہی ہے IMF کے اس پہ. اور ابھی جو پروپوزلز کچھ آئے ہیں, جیسے ہمیں PI کی نجکاری کرنی ہے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے, اور ہماری درخواست یہی ہے ساری پارٹیوں سے, سب مل کے جس طرح آپ لوگوں نے سب نے اپنے اپنے پاور شیئرنگ کے حصے لیے ہیں, تو کم از کم اب ذرا آپ اس کا حق ادا بھی کریں اس ملک کی خاطر. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ سب جو ہے ہم سب مل کے اس وقت کرسیاں پکڑ کے بیٹھ جائیں, اور جب ملک کی بات آئے اور ملک کی اچھائی کی بات آئے اور ملک کی اکانومی صحیح کرنے کی بات آئے, اور اس کے بعد جو ہے ہر کوئی اپنا اپنا ڈیسیشن لے, ایسا نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے کٹھن دور ہے, بالکل ہے, لیکن اس کو سب کو مل کے ہمیں جو ہے اس چیز کو نکالنا ہے. اور انشاءاللہ اب یہ بجٹ بھی آ رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست ہوگا, اور آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ
جو ہے جس طرح بھی آپ ہمارے پنجاب میں دیکھیں ہماری جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز وہ دن رات کوشاں ہیں, دن رات کام کر رہی ہیں اور اپنا لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ اندازہ لگائیں گے جتنے دن سے وہ چیف منسٹر بنی ہے تب سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھ لیں آپ, اور ادھر دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز اور جتنے بھی یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے جتنے بھی سٹورز ہیں آپ جا کے دیکھیں, خود جا کے معائنہ کر رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں. کئی ڈی سی ایس کو سسپینڈ کیا, اے سی ایس کو سسپینڈ کیا, جو لوگ ملے ہوئے تھے ملوث تھے وہ کسی کو بھی اسپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ساری ریلیٹڈ ہے ہماری اکانومک جو ابھی کنڈیشنز ابھی چل رہی ہیں ملک کی, اس حساب سے میرے حساب سے تو انشاءاللہ یہ 5 سال پورے ہوں گے اور ہونے چاہیے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے ہمارے مسلم لیگ نون کے جو ہے پریزیڈنٹ ہیں اور اپنا دن رات جو ہے وہ چاروں صوبوں میں ایک ہی رول آف دا لا لانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. جی ہاں. اچھا, اور یہ جو اپوزیشن ہے اس کو ساتھ لے کے کیسے چلیں گے جو اس وقت پارلیمان کے باہر پارلیمان کے اندر بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ آپ جس اپوزیشن کی آپ بات کر رہی ہیں آپ مجھے بتائیں ان کو پہلے ملک کا سوچنا چاہیے یا اپنا اپوزیشن کا سوچنا چاہیے یا گورنمنٹ کا سوچنا چاہیے؟ ملک کا سوچے نا. ہم ان کو صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کو کہ بھائی آپ ہمارا مت سوچیں. آپ اس وقت شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کا نہ سوچیں, گورنمنٹ کا نہ سوچیں, آپ ملک کا تو کم از کم سوچیں کہ ملک کی بھلائی کس میں. آپ جب 3 سال تھے حکومت میں تھے تو آپ مجھے بتائیں آپ نے آتے ساتھ ہی 2 مہینے کے اندر جو ہے اپنا فائنینس منسٹر چینج کر دیا جو آپ کا خاص آدمی تھا. تو اس حساب سے میرے خیال میں ٹائم دینا چاہیے. ابھی ذرا اس وقت نئی حکومت آئی ہے, دیکھیں نا ایک گڈ جسچر یہ ہوا ہے کہ آپ کے کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے ملنے آئے اور ایک جو ہے ایک اچھی فضا قائم ہوئی ہے اور اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی تھی. اور میرے حساب سے تو اپوزیشن کے میں آپ کو بتاؤں نا کہ پارٹی کا ایک الگ فیصلہ ہوتا ہے پی ٹی آئی والوں کا اور انڈیویجولز کا اپنا ہے. ان کو پریس کانفرنسوں کے علاوہ تو کچھ آتا نہیں ہے. ان کو ٹی وی میں بٹھا دیں صرف ہر انڈیویجول آپ ایک کو الگ الگ کر کے بلائیں اور ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی بات کر رہا ہے گھر کی. او بھائی ملک کی بات کرو, اپنے گھر کی بات نہ کرو. اور اگر اتنا ہی شوق ہے سیاست کا تو گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم دو, گھر میں بیٹھ کے اور ادھر جا کے آپ کام کرو بجائے کہ ٹی وی میں بیٹھ کے اپنے گھر کے مسئلے بتا رہے ہو کہ اس نے یہ کر دیا, سنی تحریک نے یہ کر دیا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم چلنے نہیں دیں گے. ایسے نہیں چلتا ملک. دیکھیں ان کو تھوڑا صحیح چلنا پڑے گا اور جو ہے انشاءاللہ اللہ قریب ہے, جیسے وقت گزرے گا سب سیدھے ہو جائیں گے اور صحیح ہماری ٹریک پہ ہی چلیں گے. ڈونٹ وری. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پرنس جام کریم صاحب آپ کا, شعیب شاہین صاحب آپ کا, اور سینٹر صابر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین وقت کم ہے پروگرام میں اور تینوں کا موقف لیکن لے لیا تینوں پارٹیز کا. سب اپنے اپنے موقف پہ بجا ہیں بھائی. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, ہر سیاسی جماعت کا شخص کہنے کے لیے تیار ہے, ہر سیاسی رہنما یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی اس کو پڑھ لو جی. وہی والی بات ہے. تو کون ٹھیک ہے کون نہیں اور کس کے دور حکومت میں پالیسیز عوام دوست پالیسیز ہیں یہ تو عوام بتائیں گے اور وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.